دیکھیں ہمارے ہاں علماء کی عزت نہیں ہے، علماء کا احترام نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ہمارے ہاں جو خطیب حضرات ہیں، عوامی جو خطباء ہیں، انہوں نے عوام کا ایسا مزاج بنا دیا ہے، تقلید کو رد کرنے کے نتیجے میں انہوں نے اس طرح کی ڈائلاگ عوام کو، عام لوگوں کو سکھا دیے ہیں کہ جیسے قرآن و حدیث کے مقابلے میں عالم کی بات جوتے کی نوک پر، اور ہم مطلب بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ عالم کیا کہتا ہے کیا نہیں کہتا ہے، اور اس چیز کو ہم عام لوگوں کے اندر ایسا ایشو بنا کر پیش کرتے ہیں کہ عام لوگ علماء سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ صرف ہمارے ہاں ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم تقلید کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، علماء کے پیچھے چلنا، ان کے کہنے کے مطابق عمل کرنا، اس چیز کو ہم قبول نہیں کرتے ہیں، تو یہ چیز علماء کی جو توہین ہے ہمارے ہاں زیادہ ہے دوسرے مسالک اور جماعتوں کے نسبت، چونکہ ان کے ہاں تقلید ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دین میں یعنی دین پر چلنا اور اللہ کے ہاں کامیاب ہونا، اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ جو علماء دین کے حوالے سے بتائیں تو علماء کی چپ کر کے علماء کی بات مان لی جائے تو ہم جو آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو چونکہ ان کے ہاں یہ نظریہ ہے، اس لیے ان کے ہاں علماء کی عزت ہے، احترام ہے، وقار ہے، علماء کے سامنے وہ لوگ بد زبانی نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے ہاں تو عجیب انداز ہے کہ عالم کو تو صرف ایک کوئی کمپیوٹر سمجھتے ہیں، کہ جیسے کوئی کمپیوٹر کا بٹن دبا دیا اور بس وہ اب قرآن اور حدیث کی آیات اور احادیث جو ہے وہ نکال کر بتانا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک عالم ہوتا ہے، اس سے زیادہ عالم کی ہمارے ہاں کوئی قدر نہیں ہے۔ جبکہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنے ہی جگہوں پر علماء کی اہمیت اور ان کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ فرما دیجئے کہ کیا علماء یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر فرمایا کہ وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم میں سے ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجات بلند فرمائے گا۔ تو علماء کی اللہ کے ہاں بڑی شان ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں بھی اپنے اندر جو ہے اس چیز کو پیدا کرنا ہے کہ ہم بھی علماء کی عزت کرنے والے بن جائیں اور ان کا احترام کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے کہ جیسی میری تم پر فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی علماء کی کتنی شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم علماء کی عزت کرنے والے بنیں، اور کتنے ہی واقعات سیرت کے اندر صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین سے بھرے پڑے ہیں کہ جو علماء کی احترام اور ان کی عزت کرنے پر دلالت کرتے ہیں۔ چونکہ وقت تھوڑا ہے ورنہ میں آپ کو وہ تفصیلی واقعات آپ کو سناتا، بہرحال وہ آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو پڑھیں اور اپنے اندر علماء کی قدر پیدا کریں۔ اچھا، جب ہم علماء کی قدر کی بات شروع کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بس اب اندھی تقلید کی دعوت دی جا رہی ہے، بس قرآن اور حدیث کے مقابلے میں اب شخصیت پرستی لائی جا رہی ہے، تو اس کو اس طرح سے لیا جاتا ہے، جبکہ یہ بالکل گمراہ کن بات ہے، اور نصوص قرآن اور حدیث کی نصوص کا انکار کرنے کی بات ہے کہ جب ہم علماء کی عزت کی بات کرتے ہیں تو اندھی تقلید کہاں آ جاتی ہے اس میں، اور اس میں تعصب کہاں آ جاتا ہے، اور شخصیت پرستی کہاں آتی ہے اس میں؟ یہ بات تو صریحاً غلط ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے لیں۔ علماء انسان ہیں، معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطی ممکن ہے، لیکن غلطی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ بس اس کو ایک عام شخص کی طرح لتاڑ دیں اور اس کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دیں، اور اس کے بلکہ نجی معاملات جو اس کے گھریلو معاملات ہیں،
جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے وہ اچھالنا شروع کر دیں سوشل میڈیا پر اور محفلوں میں، اور پھر علماء کی غیبت شروع کر دیں۔ اچھا، عام لوگوں کی بات تو ہٹ سے ہٹ کر خود علماء کے اندر بھی بعض ایسے علم کے نام پر مشہور لوگ جو حقیقتاً عالم نہیں ہوتے، بس چونکہ مشہور ہو جاتے ہیں اس لیے اپنے آپ کو وہ عالم کہلوا رہے ہوتے ہیں، اور ان کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ خود علماء کے خلاف جو ہے محفلوں کے اندر، آپس کی علماء کی جو محفلیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے کسی عالم کا تبصرہ کریں گے اور اس کی غیبت شروع کر دیں گے۔ تو یہ چیز ہم نے ختم کرنی ہے، اور اس حوالے سے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں۔ کفر یہی تو چاہتا ہے کہ عام لوگوں کو علماء سے توڑ دیا جائے۔ جب یہ رشتہ ٹوٹے گا، علماء سے عام لوگوں کا تعلق جب ٹوٹے گا، تب ہی ممکن ہے کہ کفر مسلمانوں میں، عام لوگوں میں پھیلے، کیونکہ جب تک علماء سے عام لوگ استفادہ کرتے رہیں گے، ان سے جڑے رہیں گے، وہ گمراہی سے بچتے رہیں گے۔ جب یہ تعلق ٹوٹ جائے گا تو پھر اتنی تیزی سے کفر پھیلے گا، شرک پھیلے گا، گمراہی پھیلے گی کہ جس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو علماء عام لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے ہاں مقبول بندے ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں قابل عزت لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اور دین اسلام پر عمل کرنے والے اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ تو ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ خدا اور اس کے رسول کو مطلوب ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان سے کوئی اختلاف نہ رکھیں، یعنی اختلاف ہو جانا ممکن ہے۔ سب سے بڑا جو ذہن میں ایک سوال آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی پھر ہم کیا علماء کی ہر بات مان لیں؟ نہیں، یہ آپ کو کس نے کہا؟ علماء سے اختلاف رکھیں، لیکن اختلاف رکھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، وہ آپ سیکھیں کہ علماء سے اختلاف کیسے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ کسی عالم کی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ حدیث کے خلاف ہے یا قرآن کے خلاف ہے، اس کا کوئی بھی آپ کو کسی عالم کا کوئی فتویٰ آپ کو پڑھنے کو ملتا ہے، کوئی عبارت پڑھنے کو ملتی ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ وہ عالم کہہ کیا رہا ہے۔ ہم اصل میں ادھوری بات تو سنتے ہیں، آدھا کلپ سنا اور اس پر تبصرہ شروع کر دیا، کلپ کاٹ کر سوشل میڈیا پر پھیلا دیا، اور پھر اس کلپ کو جب ہم سنتے ہیں اور پھر اس پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں، اس میں آ کر تحریر لکھ دی اس کے خلاف۔ یہ نہیں پتا کہ یار وہ کہہ کیا رہا تھا۔ ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب عالم، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، وہ بیمار ہیں آج کل، انہوں نے ایک کلپ جاری کیا منکرین حدیث کے خلاف۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس میں وہ منکرین حدیث سے مباحثہ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ انہوں نے کلپ بنایا ہوا، اس میں وہ منکرین حدیث سے ان کی تفصیلی گفتگو ہے۔ تو اس گفتگو کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اگر تم حدیث کو نہیں مانتے تو بتاؤ پھر گدھا کیسے حرام ہے؟ گدھا تو پھر حلال ہوا اس طرح سے کہ جب تم حدیث کو نہیں مانتے تو قرآن نے تو گدھے کو حرام نہیں کہا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا کہ صرف اس کلپ کو اس میں سے کاٹ لیا اور سوشل میڈیا پر پھیلا دیا کہ جناب دیکھیں یہ حضرت علامہ اور ان کا تعارف لکھ کر فلاں مسلک سے ہیں، اور دیکھیں یہ تو گدھے کو حلال کہہ رہے ہیں۔ اب نیچے تبصرہ کرنے والے، کمنٹس کرنے والے، اس عالم کے خلاف بری زبان استعمال کرنے والے کثرت سے لوگ میں نے دیکھے کمنٹس میں تھے۔ تو یہ تو ہماری حالت ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ عالم کہہ کیا رہا ہے۔ اول تو یہ بات جانیں کہ اس کا وہ کہہ کیا رہا ہے، اس کی بات ہے کیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے، مقصد کیا ہے اس کے کہنے کا۔ ممکن ہے کہ اس کا جذبہ نیک ہو، وہ نیکی کے تحت اللہ کے قریب کرنے کے لیے، لوگوں کو دین کی بات کو پہنچانے کے لیے وہ ایک بات کہہ رہا ہے جس میں اس کا جذبہ نیک ہے، لیکن اس سے غلطی ہو گئی۔ اب اختلاف یہاں پر اور نوعیت سے ہو جائے گا، اس طرح تو نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی مراد کیا ہے۔
بعض اوقات الفاظ سے کچھ اور معنی اخذ ہوتے ہیں، ظاہری الفاظ سے کچھ اور ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن عالم کی مراد کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے اس عالم سے پوچھ لینا چاہیے، یا اس کی کم از کم پوری تحریر یا پوری کتاب پڑھ لینی چاہیے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس کی اصل میں مراد کیا ہے۔ اور اس کا سیاق و سباق یہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ کسی بھی عالم پر جب ہم تبصرہ کریں یا اس کی کوئی عبارت پڑھیں یا اس سے کوئی اختلاف کریں، تو کم از کم ہم یہ تو دیکھیں کہ اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ بات کچھ ہوتی ہے، اور ہم جب اس کی تحریر کو کاٹ کر اور کچھ لائنیں نکال کر جب ہم اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ معنی کچھ اور بن رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس کا سیاق و سباق دیکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ آپ اس عالم سے کس حد تک اتفاق رکھتے ہیں اور باتوں میں۔ جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس سے بھئی 10-20 چیزوں میں اتفاق رکھتے ہیں، اور وہ جو عالم ہے، وہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ بہت مواقع پر اچھی باتیں کرتا ہے، توحید سے متعلق باتیں کرتا ہے، اور اس کا مقصد نیک ہوتا ہے، وہ حق کو چاہنے والا ہے، حق کے لیے قربانی دینے والا ہے، اور وہ ہر موقع پر کھڑا ہوتا ہے، کفر کے مقابلے میں وہ للکارتا ہے۔ جب آپ کو یہ ساری اس کی خصوصیات نظر آتی ہیں اور کسی جگہ پر اس سے غلطی ہو گئی، تو پھر آپ کا اس سے اختلاف کرنے کی نوعیت مختلف ہو جائے گی۔ پھر کم از کم بدگمانی تو نہ کریں کسی عالم پر۔ سب سے پہلے ہم بدگمان، چونکہ یہ فلاں مسلک سے ہے، اور چونکہ اس مسلک کے ہاں یہ عقیدہ اور یہ ایک نظریہ پایا جاتا ہے، لہٰذا اس عالم کا مراد تو یہ ہوگی، لہٰذا چونکہ اس عالم کے بڑے نے یہ بات کی تھی، ان کی جماعت کے بڑے نے یہ بات کی تھی، لہٰذا اس کی بھی وہی مراد ہے۔ ہم پہلے ہی بدگمانی شروع کر دیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم علماء سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا ہمیں جو نقصان ہو رہا ہے اجتماعی طور پر، وہ اتنا گھناؤنا ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے اس بات کا۔ پھر ہم نے تقسیم کر رکھی ہے، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں مسلک ہے، یہ نہیں دیکھتے ہیں یار سب توحید کو مانتے ہیں، کچھ فروعی اختلافات اگر ہیں بھی صحیح، تو وہ اس درجے کے نہیں ہیں کہ اس بنیاد پر ہم ایک دوسرے کی تضلیل، ایک دوسرے کو گمراہ کہنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو بدعتی کہنا شروع کر دیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ تقریریں اور مناظرے اور بیانات دینا شروع کر دیں۔ اس چیز کو نہیں دیکھتے۔ پھر ہم نے علماء کی کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں، مطلب یہ وہ علماء ہیں جو دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی مسلک کی بنیاد پر علماء کی تقسیم ہے۔ تو چونکہ یہ دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی تو غیبت بھی جائز ہے، اور ان کے بارے میں افواہیں پھیلا دینا اور ادھوری بات پکڑ کر کچھ بھی کہہ دینا مطلب درست ہے۔ اور لازمی نہیں ہے کہ علماء ہی علماء پر کچھ نقد کریں، نہیں، عام لوگوں کو بھی حق ہے کہ وہ چونکہ دوسرے مسلک کے علماء ہیں، اس میں مسلک کے بدنام ہونے کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم ایک پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ مطلب احتیاط اگر کرتے بھی ہیں تو وہاں کرتے ہیں کہ جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہاں مسلک بدنام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جماعت بدنام ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ہاں اگر اپنی جماعت بدنام ہو رہی ہے تو جی زبانیں بند کر لیں، رک جائیں، یہ تو بالمسلک کی بدنامی ہے، اس میں احتیاط کریں گے۔ لیکن اگر مخالف مسلک ہے، کوئی دوسری جماعت کے علماء ہیں، پھر اس چیز کو قطعاً نہیں دیکھیں گے کہ یار وہ عالم بھی توحید کو تسلیم کرتا ہے، توحید اور سنت کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ اختلافات ہیں ہمارے ساتھ، کچھ فروعی اختلافات ہیں، یا کچھ عقیدے کی تفصیلات کے اندر کچھ اختلافات ہیں، لیکن اس چیز کو بالکل نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس عالم کی بدنامی کی جائے تاکہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں اور ہماری جماعت سے جڑ جائیں۔ یعنی یہ پوری گیم ہوتی ہے اس طریقے سے کہ اگر کسی عالم کے شاگرد ہیں بہت زیادہ، کوئی عالم بہت زیادہ مشہور ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح سے بدگمانی اور اس طرح سے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں تاکہ لوگ اس سے ٹوٹیں
اور دوسری جماعت سے ملنا شروع ہو جائیں اس کو چھوڑ کر. تو یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہ نہیں دیکھتے کہ یار دوسرا مسلک بے شک ہے، دوسری جماعت بے شک ہے، لیکن یہ دیکھیں یار ان کے علماء کی قربانیاں کتنی ہیں. اگر ہمارے علماء حق پر ہیں، انہوں نے قربانیاں دی ہیں، تو بھائی دوسرے جو مسلک پر جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، جس پر آپ رد کر رہے ہیں، ان کے علماء کی بھی تو دیکھیں قربانیاں کتنی ہیں. یار کون ہے جو سود کی اس تحریک کے ساتھ کھڑا ہے؟ کون ہے کہ جس نے شیعت کے خلاف آواز بلند کی ہے، جس نے مرزیت کے اوپر بات کی ہے، جنہوں نے شہادتیں دی ہیں؟ وہ کون ہیں؟ جتنی بھی تحریکیں یہاں اسلامی اٹھ رہی ہیں اور جتنی بھی اسلامی تحریکوں نے یہاں کام کیا ہے، ان کے پیچھے کون تھے؟ علمی مواد مہیا کرنے والے، اور علمی طور پر اور عملی طور پر بھی کون تھے کہ جنہوں نے ان تحریکوں کو اٹھایا ہے اور یہاں پر امت کے اندر اصلاح کا کام کیا؟ یہ علماء ہی تو تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم جب اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہو تو بھی اس کو ایک نیکی ملتی ہے. تو ممکن ہے کہ وہ اجتہادی غلطی ہو، اجتہادی مسائل میں جس میں نصوص واضح نہیں ہوتی ہیں، جس میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے، وہ ایسا مسئلہ ہو اور اس میں اس سے غلطی ہو جائے تو پھر بھی وہ اجر کا اس کو اجر ملے گا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو لہٰذا علماء کی قدر کریں، علماء کی عزت کریں. یہ اس میں آپ کے دنیا کا بھی بھلا ہے، اس میں آپ کی آخرت کا بھی بھلا ہے. کتنے ہیں ایسے کہ جنہوں نے علماء کی قدر نہ کی، علماء کی بے عزتی کی، علماء کے ساتھ توہین والا رویہ اپنایا اور ان کی دنیا بھی برباد ہو گئی. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے کہ ہم علماء کی عزت کرنے والے بن جائیں. اور یہ جو خطباء حضرات ہیں، یہ جو عوامی خطیب ہیں، ان سے بچیے، ان سے ڈریے، ان سے دور رہیے. یہی ہیں جو کبار علماء، جو بڑے علماء ہیں، ان سے نفرت دلانے کا باعث ہیں، ان سے دور کرنے کا باعث ہیں. یہ جو عوامی طور پر اس طرح کے انداز اپناتے ہیں کہ جی عالم کی بات تو جوتے کی نوک پر، یا عالم کی یعنی شخصیت جو ہے اس عالم کی، اس کو نشانہ بناتے ہیں اور اس پر تنقید کرتے ہیں. ایک ہے نا کہ آپ اس کے فہم سے اختلاف رکھیں، آپ اس کے عقیدے سے اختلاف رکھیں، اس کی بات سے اختلاف رکھیں، تو اس کی بات کی حد تک ہی رہیں، لیکن اس کی شخصیت پہ تو نہ جائیں. بات کرنے والے کے اوپر جرح تو نہ کریں. لیکن یہ جو عام جو خطباء ہیں، خصوصاً جو سر کے اندر اور لہ کر اور سبحان اللہ کہہ کر عوام کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑا کام خراب کیا ہے. جتنا انہوں نے اس جماعت کو، امت کو توڑا ہے، اتنا شاید کفر نے بھی نقصان نہ کیا ہو. اور کتنی ہی جماعتوں کے پھر ٹوٹے ہوئے ہیں. ایک جماعت کے 10 ٹکڑے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ عوامی طور پر لوگوں کے اندر علماء کے ساتھ توہین والا جو رویہ ہے اس کو ابھارا جاتا ہے، اور علماء کی جو حیثیت ہے وہ بالکل ختم کر دی جاتی ہے. پھر عوام خود مجتہد بن جاتی ہے اور وہ خود سے پھر فتوے دے رہی ہے، اور پھر خود سے جو ہے وہ مسئلے اخذ کیے جا رہے ہیں قرآن اور حدیث سے، اور علماء کی محتاجی بالکل ہی نہیں محسوس کی جا رہی. پھر آپ دیکھ لیں کوئی مشاجرات صحابہ، یعنی صحابہ کے جو آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، اس پر ایک شخصیت آپ کے سامنے آ جاتی ہے. کوئی جہیز کی لعنت ہے، اس پر ایک جماعت اور ایک شخصیت سامنے آ جاتی ہے. کوئی کسی مسئلے پر لے کر کھڑا ہے، کوئی عذاب قبر اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے ایک جماعت لے کر کھڑا ہے. یعنی جماعتیں ہی جماعتیں، ایک ہی جماعت سے کتنی ہی جماعتیں بنتی جا رہی ہیں. تو میرے بھائی یہ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا ہے؟ تو اس سے باز آ جائیے، اس سے ڈریے کہ اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے ہاں پہنچے اور ہمیں اللہ کو جواب دینا پڑے کہ ہم دنیا میں جو اللہ کا ایک فرمان تھا، جو اللہ کا حکم تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس کے عملی طور پر ہم انکاری رہے اور لوگوں کو توڑتے ہی چلے گئے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑنے والا بنائے، آپس میں علماء کے ساتھ ہم جڑنے والے بنیں، علماء کی عزت کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔